آپ جانتے ہیں کہ ایک شطرنج کا اچھا کھلاڑی ہمیشہ اپنے حریف کو ادھر ادھر کی چالوں سے الجھا کر اس کو چیک میٹ دیتا ہے۔ کہیں امریکہ نے اپنی بساط پہلے سے بچھا کر صرف مہروں کا استعمال تو کرنا نہیں سٹارٹ کر دیا، اور اس بار کہیں پاکستان کو وہ کوئی مہرہ تو نہیں بنا رہا، کیونکہ اصل ہدف لگ تو یہی رہا ہے مبصرین کے نزدیک کہ ایران تو فقط ایک بہانہ ہے۔ ایران کو تقسیم کرنا، ایران میں صرف حالات خراب کرنا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اس کے لیے تو فائدہ مند شاید وقتی ہوں، مگر اس کا اصل ہدف، کیونکہ وہ اپنی طاقت اور اپنی اسٹرینتھ کو آزمانا چاہتا ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ چین میں کتنا پیشنس ہے، وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے، کیا چین ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے اس جنگ میں یا نہیں ہوتا۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو مستقبل میں اس کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں، کیونکہ امریکہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ کسی اور کو اپنے مد قبل نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر کوئی بھی ملک جیسے کہ کینیڈا یا پھر یورپ کے کوئی بھی ملک جب بھی چین سے کوئی بھی ڈیل کرتا ہے، چاہے وہ تجارتی ڈیل ہو، چاہے وہ دفاعی ڈیل ہو، تو اس کے اوپر اس کا ریئیکٹ آتا ہے، اور بہت تیزی سے آتا ہے ریئیکٹ، اور اس کے سلسلے میں وہ اس نے ایک ٹیرف وار نام کی ایک بلا بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے، جو اپنے اتحادیوں کو بھی ڈرانے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ ہتھیار جو اس نے تخلیق کیا ہے ٹیرف وار، تو یہ اپنے اتحادیوں پہ بھی وہ آزما رہا ہے، تو پھر پاکستان کیا، یہ ایشیا کیا، یہ پوری دنیا کیا، وہ کسی بھی ملک کو وہ کہہ سکتا ہے، جبکہ اخلاق کی تعلیمات دینے والا خود بد اخلاقی کے کتنے سارے کالے دھندوں میں ملوث ہے، وہ آپ ایپسٹین فائل میں تو دیکھ ہی چکے ہیں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ابھی وہ اور بھی بہت ساری ایپسٹین فائلز آنا باقی ہیں، جو ملینز کی تعداد میں ابھی شائع ہونے والی ہیں، جو ہوئی ہیں اس میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اخلاق کا درس دینے والے کیا اخلاق پر پورا اترتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ امریکہ حملہ کرے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے۔ جو وہ ابراہم لنکن بحری بیڑے کو ان پانیوں میں لے کر آیا ہے، ایران کے پانیوں کے قریب وہ پہنچ چکا ہے، پرشین گلف میں پہنچ چکا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہیں پاکستان پہ دباؤ تو نہیں ڈال رہا تاکہ پاکستان اس کا ساتھ دے، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان اور انڈیا کی 6 روزہ جنگ ہوئی، اس کے بعد تو اس نے پاکستان کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا، اور آپ کو جنرل عاصم منیر صاحب بھی بارہا امریکہ میں نظر آئے، اور باقاعدہ ڈنر بھی ان کو پیش کیا گیا، اور ٹرمپ بار بار مختلف ممالک میں جب وہ بھی اسپیچ کرتے یا کوئی بھی اپنا پوائنٹ رکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ عاصم منیر بیسٹ جرنل ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مکھن لگانے کا مقصد پاکستان کو پھر ایک اور جنگ کی طرف لانا، اور پھر پاکستان میں ایک کیوس کا عالم برپا کرنا، انتشار پیدا کرنا، کیونکہ دیکھ لیں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہیں، افغانستان جنگ سے پہلے والے بالکل ملتے جلتے حالات نظر آ رہے ہیں۔ ایک دم اچانک سے یہ جو لہر اٹھی ہے، جو ڈیڈ سیل تھے وہ ایک دم پھر متحرک ہوئے ہیں، اور اس کا اعتراف باقاعدہ طور پر انڈین میڈیا پر ہو رہا ہے کہ بی ایل اے کو آپ فنڈنگ کریں، بی ایل اے کو سپورٹ کریں، اور ساتھ میں ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کریں، جبکہ ان کو تو یو این او میں باقاعدہ بلیک لسٹ کیا گیا ہے اور ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ پھر ان بیانات کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک کنٹری کی میڈیا، جو سٹریم میڈیا ہے، وہ کسی ملک کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرے، تو پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس تمام ایشو کو کیسے دنیا کے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ ماضی میں دیکھ لیں تو چیخ کر بڑے شور سے، بڑے واویلے سے انڈیا بتاتا رہا ہے کہ پاکستان ہی تو وہ ملک ہے جو فنڈنگ کرتا ہے، تربیت دیتا ہے، لیکن آج گنگا الٹی شاید بہہ رہی ہے کہ خود علل اعلان انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم فنڈنگ کرتے بھی ہیں، کریں گے بھی اور کر بھی رہے ہیں۔ تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ پاکستان کو الجھا رہے ہیں تاکہ پاکستان کسی دباؤ میں آئے اور پھر ایک بار پھر امریکہ کا الہ بن جائے۔
جس میں صرف امریکہ کا ہی فائدہ ہو اور پاکستان کی جانوں کا ضیاع ہو۔ یہ تھا آج کا ویلوگ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حل جو ہے مذاکرات سے نکلے، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، تو ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون سا ملک دباؤ میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کون ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور دعا ہے پروردگار ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نئے ہیں ویڈیو پر تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اس سے ہماری اصلاح اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔